ونستعينه ونستغفره الذي معبودا مسجودا مشهودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا والصلاة والسلام على رسوله النبي القوي الحفي الولي الجلي الأمي المكي المدني العربي الحجازي المدري القريشي الهاشمي المطلبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأولاده وأحبابه وآبانه وأنصاره وأهل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين الأكملين الأجملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بواجب الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام بے نواؤں کو جب وہ ذوق نوا دیتے ہیں بوزر و کمبر و سلمان بنا دیتے ہیں اور ان کی نالین کو پیوند لگانے والے کعبہ حسین کی منزل کا پتا دیتے ہیں اور دو جواب ان کو جو کہتے ہیں کہ کیا دیتے ہیں ارے جو خدا دیتا ہے وہی محبوب خدا دیتے ہیں قابل صد احترام لائق کے صد تکریم جامع المعقول والمنقول جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اعظم نقشبندی صاحب دامت فضلکم القدسیہ بانیان محفل اور عزیزان گرامی قدر آج کی یہ خوبصورت محفل یہ شب نعت ہے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور خطاب سننے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں حضرات محترم آپ یقین جانیے کہ نعت پڑھنا بڑی سعادت کی بات ہے محمد علی ظہوری قصوری فرماتے ہیں سرکار نے حسان کو ممبر پہ بٹھایا آقا کے ثنا خاں کی توقیر بڑی ہے یہ اتنا بڑا منصب ہے کہ حضور نے اپنے سامنے نعت پڑھنے والوں کو ممبر پہ بٹھا کے نعت ان سے سنی ہے میں کہتا ہوں سرکار کا یہی عمل نعت خوانی کے آداب سکھانے کے لیے کافی ہے کہ ممبر کے اوپر اگر بٹھا کے حضور نے نعت خواں سے نعت سنی ہے تو خود بخود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ نعت پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو کس طرح رکھنا ہے اپنے اوپر قابو کس طرح رکھنا ہے اور کون کون سا انداز نعت کے اندر اپنانے کی اجازت ہے ظاہر ہے ممبر ایک ایسا منصب ہے وہ پورے اللہ کے گھر میں سب سے اونچا منصب ہے اور حضور نے وہ منصب شاعر دربار حضرت سیدنا حسان بن ثابت کو عطا فرمایا میرے محترم سامعین کعب بن زہیر بن ابی سلمہ المزنی یہ ایک شخص کا نام ہے آپ نے بعض توجہ سے سننی ہے انشاءاللہ لمبی چوڑی بات ہم کرنے کے عادی ہی نہیں کعب بن زہیر بن ابی سلمہ المزنی یہ وہ شخص تھا جس کا نام لکھنے کار حضور نے کعبے کی دیوار کے ساتھ لگایا تھا اور سرکار نے صحابہ سے کہا تھا یہ سارے گستاخ ہیں اور جتنے گستاخ تھے ان میں سے سب سے بڑا اور اونچا نام سب سے پہلا نمبر کعب بن زہیر کا تھا حضور نے فرمایا اس نے اپنے شعروں میں میری بیٹیوں اور بیویوں کو گالیاں دی ہیں میرے ماں باپ کو گالیاں دی ہیں لہذا یہ 8 گستاخ ہے سب سے بڑا کعب بن زہیر ہے جہاں پہ ملے وہیں پہ مار دو حضور نے فرمایا وَلَوْ حُجِبَ بِأَسْتَارِ الْقَعْبَةِ فَاقْتُلُوهُمْ
یہ جیسے یہ سٹیج کا پردہ ہے نا، اس طرح کعبے کا پردہ ہے. حضور نے فرمایا اگر ان بندوں میں سے کوئی بندہ کعبے کے پردے کے پیچھے بھی چھپا ہوا تمہیں مل جائے، جدھر مکھی اور مچھر کو مارنا بھی جائز نہیں، حضور نے فرمایا ان 8 بندوں کو اگر وہاں پہ تم چھپا ہوا دیکھو تو انہیں زندہ نہیں چھوڑنا، وہیں پہ ان کی گردن اڑا کے رکھ دینی. اب کعب بن زہیر بن ابی سلمہ المزنی یہ شاعر تھا. تو جب اس نے سنا نا کہ مسلمانوں کے نبی نے میری سزائے موت کا حکم جاری کیا ہے، اس نے حضور کی شان میں 156 شعر لکھے. کتنے شعر لکھے؟ نعت لکھی. اور اس نعت کو قصیدہ لامیہ کہا جاتا ہے. جس طرح قصیدہ بردہ شریف ہے، اسی طرح جو اس نے نعت لکھی اسے قصیدہ لامیہ کہا جاتا ہے. اس نے چمڑے کے ٹکڑے پہ وہ شعر لکھے اور لپیٹ کے اپنی بغل کے نیچے ایسے چھپائے، اور فجر کے وقت یہ کعبے کی دیوار کے پاس آ کے چھپ گیا. جب فجر کی نماز حضور پڑھا رہے تھے تو یہ چلتا ہوا گیا اور نمازیوں کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا. گستاخ رسول ہے، ابھی اسلام قبول کرنے کی باری آئی ہی نہیں. تو وہاں پہ نمازی بن کے کھڑا ہو گیا اور چہرے کے اوپر اس نے نقاب ڈالا ہوا تھا. تو صحابہ کرام اس وقت اس دنوں میں تلواریں لے کے آتے تھے کہ ان 8 بندوں میں سے کوئی بندہ ملے تو ہم اس کی گردن اڑا دیں. نماز پڑھنے کے لیے بھی صحابہ تلواریں لے کے آتے تھے. تو جب حضور نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ صف کے اس طرف بندہ نقاب پوش وہ بیٹھا ہے. تو حضرت عمر اس طرف بھاگے جدھر یہ بیٹھا ہوا تھا. جب حضرت عمر اس کی طرف بھاگے وہ حضور کے مصلی کی طرف بھاگا. سبحان اللہ کہنا بنتا ہے، اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. یہ آپ نے صرف رم جم کے سبحان اللہ کہنا ہے، حضور کی حدیث پہ بھی ذرا سبحان اللہ کہنے کی عادت ڈالی ہے. نعت خوانوں کو بھی آپ نے کھل کے داد دینی ہے، مگر قرآن و حدیث کے سبحان اللہ کے سب سے زیادہ حقدار ہے. حضرت عمر اس کی طرف بھاگے، وہ حضور کے مصلی کی طرف بھاگا. وہ حضور کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا اور جا کے اس نے پھر نقاب اپنے چہرے سے اتارا. صحابہ کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ تو گستاخ ہے، اسے ہم نے مارنا ہے. اس نے چہرے سے نقاب اتارا. صحابہ نے تلواریں نیاموں سے باہر نکالی اور صحابہ اس کی طرف بڑھے. اس نے یہاں سے حضور کی نعت نکالی اور کھول کے پڑھنا شروع کر دی. تو جیسے ہی اس نے حضور کی نعت پڑھنا شروع کی، حضور نے صحابہ سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، جدھر ہو ادھر تک رک جاؤ، جب تک یہ میری نعت پڑھتا رہے گا ہم نے اس کی جان کو ایمان عطا کر دی. نعت اتنی بڑی چیز ہے، اتنے بڑے مجرم کو جان کی ایمان دلوا دی. اور جب وہ نعت پڑھ رہا تھا اس نے حضور کی شان میں شعر پڑھے. کہتا ہے انبئت ان رسول اللہ او عدمی والعفو عند رسول اللہ معمول. اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے میرے قتل کا حکم جاری کیا ہے، مگر یہ نبی وہ ہے ان کے پاس معافی مانگنے آؤ تو معافی مل جاتی ہے. لقد اتیت رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبول. میں تو اللہ کے رسول کے پاس معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی معافی مانگنے آئے اور حضور معاف نہ فرمائے؟ اور پھر اس نے حضور کی شان میں شعر پڑھا اور اس نے حضور کو کہا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَيْفٌ مِّن سِيُوفِ الْهِنْدِ مَسْلُولُ، کہ یہ جو نبی ہے یہ ہندوستان کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. تو جب یہ کہا تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ شعر ٹھیک نہیں. آپ نے فرمایا کعب اس شعر کو چھوڑ دو، اگلا شعر پڑھو. اس نے کہا نہیں، میں شعر ضائع نہیں ہونے دوں گا، میں اسے تبدیل کر دیتا ہوں. اور پھر اس نے وہ شعر تبدیل کر کے پڑھا وَإِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ سَيْفٌ مِّن سِيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولُ، کہ یہ جو اللہ کا رسول ہے یہ اللہ کا نور ہے اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. حضرات گرامی قدر جب یہ شعر پڑھا نا تبدیل کر کے تو حضور نے اپنی چادر اتاری اور جا کے کعب بن زہیر کے کندھے کے اوپر ایسے ڈال دی. قربان جائیے، حضور کی چادر وہ ہے جس کا اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا. یہ جس طرح آپ نعت خوانوں کو ہدیے پیش کر رہے ہیں نا، یہ ہدیہ پیش کرنا حضور کی سنت ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے اگر ادب کے ساتھ پیش کیا جائے.
حضور کھڑے ہوئے، سرکار نے اپنی چادر اتاری اور کعب بن زہیر کے کندھوں پہ ڈال دی، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ گواہ رہنا، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ ادھر حضور نے معاف کیا، ادھر اس کی زبان کے اوپر نبی کا کلمہ جاری ہو گیا۔ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو، محمد کی ولادت پہ ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو، یہاں مجرم کو ملتی ہیں پناہیں بھی جزائیں بھی، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو۔ نعت خوانی بڑا منصب ہے، اور آپ کو پتہ ہے حضور نے کب نعت خوانوں کو مدد کے لیے بلایا؟ حضور نے نعت خوانوں سے مدد مانگی۔ یہ جو ہم خطیب ہیں نا، حضور نے فرمایا کہ انا سید الانبیاء یوم القیامت و خطیبہم، حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں نبیوں کا خطیب ہوں گا۔ تو ہماری خطابتیں بھی حضور کے قدموں کا صدقہ ہے، تو یہ ہم خطیب بھی کبھی کبھی نعت خوانوں سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جب ہم کسی محفل پہ جا رہے ہو نا، پاکستان میں یا برطانیہ میں، انگلینڈ میں، تو لیٹ ہو جائیں اور اسٹیج سیکرٹری یا بانی محفل فون کر کے کہے جی حضرت صاحب کدھر پہنچے ہیں، بندے انتظار کر رہے ہیں، لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں، جلدی پہنچے۔ ہم کہتے کوئی نعت خوان نہیں ہے، اسے لگائے نا میرے آنے تک بندوں کو بٹھا کے رکھے، یعنی کہ پھر ہم بھی نعت خوانوں سے مدد مانگتے ہیں کہ نعت خوان کو ہی لگائیں، میرے آنے تک بندوں کو بٹھا کے رکھیں۔ اور پھر ایسے ایسے نعت خوان بھی ہیں جنہوں نے ہمارے انتظام میں گھنٹہ گھنٹہ بھی حضور کی تعریف کی ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ نعت خوان جو خطیب کے لیے بندوں کو بٹھا کے رکھتا ہے، پھر خطیب آ کے نعت خوانوں کی ایسی، پنجابی میں کہتے ہیں توڑ پٹنا، جس نعت خوان نے اس کے لیے بندوں کو بٹھا کے رکھا، پھر انہی نعت خوانوں کی ایسی وہ توڑ پٹتا ہے کہ الایمان الحفیظ۔ تو یہ کبھی کبھی ہم بھی نعت خوانوں سے مدد حاصل کرتے ہیں محفل کو جمانے کے لیے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور نے نعت خوانوں سے کب مدد حاصل کی۔ ہمارے آقا نے بھی نعت خوانوں کو مدد کے لیے بلایا، اور پھر اللہ سے بھی مدد مانگی ہے، یا اللہ تو بھی نعت خوانوں کی مدد کر۔ کب؟ جب مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ایک گروپ نے مل کے ہمارے آقا کو گالیاں دیں شعروں کے اندر، اور حضور کی شان میں گستاخانہ شعر کہے، اور جب وہ شعر حضور کے پاس پہنچے تو عزیزان گرامی قدر قربان جائیے، جب حضور کو پتہ چلا نا یہودیوں نے میری شان میں گستاخی کی ہے اور وہ شعر حضور کے پاس پہنچے، تو حضور کو وہ شعر سن کے بڑا دکھ ہوا، اور پھر حضور نے فرمایا بلاؤ نا ذرا نعت خوانوں کو، یہ جنہوں نے میری شان میں گستاخی کی ہے یہ نعت خوان ان کو جواب دے۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو میری مدد کرے ان کے خلاف؟ ایکم یکفینی بہم، حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو ان گستاخوں کے خلاف میری مدد کرے؟ کوئی ہے؟ انہوں نے میری شان میں گستاخی کی ہے، کون جواب دے سکتا ہے؟ اور اب اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ اللہ کرے اس بات کی آپ کو بھی سمجھ آ جائے اور ہمارے نعت خوانوں کو بھی سمجھ آئے، تو قربان جائیے گستاخی کا جواب دینے کے لیے حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں یہیں پہ ان کی گستاخی کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ چودھری محمد وسیم صاحب نے تو نعرہ لگا کے اپنا حق ادا کر دیا، اور اس سید زادے کو انہوں نے خوش کر دیا۔ اللہ انہیں دونوں جہانوں میں خوش رکھے۔ صاحبان گرامی قدر قربان جائیے، آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ۔ اچھا جو آپ ذہن لے کے آئے نا کہ نعت خوان ادھر ایسی ویسی حرکتیں کریں گے، وہ الحمدللہ منتظمین بیٹھے انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اب پورے ادب و آداب کے ساتھ نعت پڑھی جائے گی۔ یہ ایک بار نہیں، انہوں نے مجھے بار بار کہا انشاءاللہ نعت خوانی کے آداب کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ لیجیے عزیزان گرامی قدر، حضرت حسان بن ثابت آئے اور کھڑے ہوئے، اور پھر آپ نے ان یہودیوں کو جواب دیا۔ آپ نے فرمایا حجوت محمدا وقد اجبت عنہ وذلك الجزاء عند اللہ وعند اللہ ذاک الجزاء۔
آپ نے فرمایا تم نے میرے نبی کو گالیاں دی ہیں، یہ دیکھو نعت خوانی کی شکل میں گالیوں کا جواب دینے کے لیے حسان بن ثابت آ گیا۔ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، میرا نبی وہ ہے، میرے ماں باپ بھی آپ پہ قربان ہو جائے اور میری عزتیں بھی آپ پہ قربان ہو جائے۔ اور پھر انہوں نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ my eyes have never been a more handsome person than you. O messenger of Allah, no woman has given birth to more handsome person than you. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، you have been created without defects and flaws, as if you have been created as you wish to be created. یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، آپ کی ذات میں تو کوئی عیب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب حضرت حسان بن ثابت نے نعت پڑھی تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اللہم ایدہ بالجبرائیل، یا اللہ اس نے گستاخوں کا جواب دیا ہے تو جبرائیل کو بھیج کے اس کی مدد فرما دے۔ نعت خوان اگر دل سے نعت پڑھے نا حضور کی عزت کو بڑھانے کے لیے تو حضور کی دعا ہے یا اللہ اس کی مدد فرما، یا اللہ جبرائیل کے ذریعے اس کی مدد فرما۔ تو حضرات گرامی قدر جبرائیل نعت خوانوں کی مدد کے لیے آتا ہے، تو نعت خوان بھی یاد رکھیں اگر ادب آداب سے نعت پڑھیں گے تو جبرائیل مدد کے لیے آئے گا، تو اگر ادب سے باہر ہوں گے تو یہ نہ ہو کہ اسرائیل آ جائے گے۔ تو یہ اگر ادب آداب سے نعت پڑھے، حضور نے ان کو دعا دی، یہ حضور کے مددگار ہیں اور ان کی بڑی شان ہے۔ اور میں اسی پہ اپنی تقریر ختم کروں گا جہاں سے شروع کی تھی۔ اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے نعت خوان کے لیے کہ حضور اور سارے صحابہ نیچے بیٹھے ہیں اور حضور نے فرمایا حسان بن ثابت کو ممبر پہ بٹھاؤ، یہ ممبر پہ بیٹھ کے میری نعت سنائے گا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اگر سفر پہ حضور جا رہے ہوتے تھے اور کسی نے حضور کی شان میں نعت پڑھنی ہوتی تھی، حضور اس کو اونٹ کے اوپر بٹھاتے تھے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے میری شان میں نعت پڑھے گا۔ تو آئیے عزیزان گرامی قدر آپ نعت خوانوں کی عزت کریں، رسول اللہ کی سنت سمجھ لیں، ان کو ہدیہ جات اور نذرانے پیش کریں حضور کی سنت سمجھ لیں، اور انشاءاللہ نعت خوان بھی وہ پورے ادب اور آداب میں نعت پڑھیں گے۔ تو میں آپ سے آخر میں یہ گزارش کروں گا اگر آپ کوئی سمجھے نا کہ کوئی نعت خوان یہ والا جو انداز اپنا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں، تو آپ نے محفل کا ماحول نہیں خراب کرنا، یہ مہمان بھی ہیں ان کی عزت بھی کرنی، آپ صرف رسپانس نہ دیں، آپ اس کے اوپر سبحان اللہ نہ کہیں۔ وہ آپ یہاں پہ تو سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، ان کے ساتھ بازو بھی ہلاتے رہتے ہیں اور پیسے بھی کھائیں گے، اور صبح پھر ہمیں کہتے ہیں جی یہ والا کام ٹھیک نہیں ہوا، کوئی ٹھیک نہیں تھا تو پھر آپ نے ادھر حوصلہ افزائی نہیں نہ کرنی تھی۔ تو جب آپ کسی چیز کو ٹھیک نہیں سمجھتے تو بہترین احتجاج اور اعتراض یہ ہے آپ اس کے اوپر رسپانس نہ دیں، آپ اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جتنے بھی اسٹیج پہ ہیں، چودھری محمد وسیم صاحب ہو گئے، قبلہ مفتی صاحب ہو گئے، جو اسٹیج پہ پڑھنے والے ہیں، یہاں پہ آ کے بندے کی جو سکس سینس ہے وہ اتنی سینس جو سکس سینس چھٹی حص جو ہے وہ اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ پوری محفل میں اگر ایک بندہ بھی ناراض ہو رہا ہو نا تو یہاں تک سگنل ناراضگی کے پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں جی صاحب ایسا ہی ہے، تو لہٰذا ان کے ساتھ لڑنے کی بھی ضرورت نہیں، جس طرح یہ پاکستان میں ہوتا ہے نا لوگ بدتمیزی شروع کر دیتے، نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس محفل کے لیے محفل سجانے کے لیے بڑی پورا سال محنت کرنا پڑتی ہے، وہ ان کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے منتظمین کی جو محفل کروانے والے ہوتے ہیں، لہٰذا محفل کا نظم و ضبط خراب نہیں کرنا۔ بہترین احتجاج یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ناراض ہونا شروع کر دیں، آپ کی ناراضگی کے سگنل نعت خوان خود بخود محسوس کر لے گا اور اسے پتہ چل جائے گا کہ میں نے یہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور اس کے صدقے محفل کروانے والوں پہ اللہ کی ذات جو ہے وہ رحمتوں کا نزول کرے۔ تو اب وہ ایک فرمائش ہے کہ حضور کا شجرہ سنا دے، تو یہ شجرہ سنیں، 1.5 منٹ لگے گا اور تقریر ختم۔ میاں صاحب فرماتے ہیں نور محمد روشن آہا آدم جدو نہ ہویا، اول آخر دوئیں پاسے اوہو مل کھلویا۔ یہ شجرہ سنے، اور امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں حضور کا شجرہ سنتے ہوئے سننے والا پڑھنے والا جو دعا مانگے اللہ قبول فرما لیتا۔
تو آپ شجرہ سننے کے لیے تیار ہیں؟ آدم علیہ السلام سے شروع کروں گا، حضور کے نام تک جب پہنچ جاؤں آپ نے بآواز بلند کہا کہ سبحان اللہ کہا کہ حضور کے شجرے سے برکتیں حاصل کرنی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کا نور رکھا آدم علیہ السلام کے سینے میں، پھر آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس علیہ السلام کے سینے میں رکھا، پھر شیس علیہ السلام کے بیٹے انوش کے بیٹے کینان کے بیٹے مہلائیل کے بیٹے یارد کے بیٹے ادریس علیہ السلام کے بیٹے متوشالے کے بیٹے لامک کے بیٹے نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے بیٹے ارفشاد کے بیٹے شالک کے بیٹے عابد کے بیٹے فالق کے بیٹے ارو کے بیٹے شاروخ کے بیٹے ناہور کے بیٹے تارق کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کیدار کے بیٹے حمل کے بیٹے ناب کے بیٹے سلامان کے بیٹے حمیسہ کے بیٹے یسا کے بیٹے اوراد کے بیٹے اور کے بیٹے ادران کے بیٹے معاد کے بیٹے نزار کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے مالک کے بیٹے فہد کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آخر میں آپ حضرات نے جو عزت افزائی کی میں اس کے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص جناب محترم حافظ قاری سہیل صابر بزمی صاحب کا کہ وہ تشریف لائے، خوبصورت تلاوت کی، اور اس کے بعد انہوں نے جو نعت خوانی کی وہ بھی پورے ادب اور آداب کے ساتھ کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور یہ جتنے بچوں نے نعت پڑھی ہے ان کے گلے میں اللہ اور زیادہ مٹھاس پیدا کرے۔ چودھری محمد وسیم صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ فرمائے۔ باقی